بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بہت زوردار انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مزید تخریب کاری اور توڑ پھوڑ کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ پاکستان کی طرف سے قائم کی گئی ایک نئی ریڈ لائن ہے۔ 5 اگست کو جب بھارت نے یک طرفہ طور پر تمام قول و قرار، تمام عہد و پیما بھلا کر اس ریاست کی وحدت اور اس کے تشخص پر فیصلہ کن اور کاری وار کیا تھا، اس وقت یہ افواہیں زوروں پر تھی کہ پاکستان کو مزید دبوچنے کے لیے بھارت آزاد کشمیر پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی سرجیکل سٹرائک کے نام پہ یا زمینی پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پہ حکومت پاکستان نے مسلسل یہ موقف اپنایا کہ بھارت یہ ریڈ لائن عبور نہ کرے اور آزاد کشمیر کے دفاع اور یہاں کسی جارحیت کو روکنے کے لیے پاکستان آخری حد تک جا سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کھینچی گئی اس ڈیڈ لائن پر اندرونی حلقوں میں اہل دانش کی طرف سے تنقید بھی ہوئی کہ یہ بقیہ کشمیر کو حالات کے دھارے پر، حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی ایک سوچ کا آئینہ دار ہے اور انہیں فراموش کرنے کی ایک اس میں ایک موہوم سی ایک دبی ہوئی ایک خواہش جھلک رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر پر حملے کی صورت میں دی گئی یہ ڈیڈ لائن چونکہ تنقید کا باعث تھی، اور اب دوبارہ ایسی افواہیں چل رہی ہیں کہ بھارت اگلے سٹیپ کے طور پہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی مزید تقسیم اور تقسیم در تقسیم کے ایک منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جموں کو ایک الگ ریاست بنایا جا رہا ہے اور وادی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لداخ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پنڈتوں کے لیے پنن کشمیر کے نام پہ ایک الگ خطۂ زمین جو ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک الگ سے اور ایک نئی تقسیم کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، یا اس کی افواہیں اس وقت زوروں پر ہیں۔ تو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جو یہ بیان دیا گیا ہے وہ ان خبروں کے تناظر میں ہے کہ جو اب سامنے آ رہی ہیں، ان افواہوں کے تناظر میں ہے جو اس وقت جن کی سرسراہٹ اور گونج کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ گویا کہ پاکستان نے اپنی اس ریڈ لائن کو مزید ری ڈیفائن کیا، مزید ری ڈرا کیا کہ اگر اب آزاد کشمیر پر حملے کے بجائے مقبوضہ کشمیر جو اس وقت بھارت کے کنٹرول میں ہے اس میں کوئی نئی جغرافیائی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ ایک وہ واضح اور دو ٹوک بات تھی کہ جس کا اظہار 5 اگست کو 2019 کو ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت شاید پاکستان ابھی پوری طرح اس صورتحال کو سمجھنے نہیں پایا تھا کہ جس کی وجہ سے ریڈ لائن تھوڑا پیچھے اور اپنی سائڈ پہ کھینچنا پڑی، یعنی یہ کہ اگر آزاد کشمیر پر کوئی جارحیت کی گئی تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اب اس ریڈ لائن کو درست کیا گیا ہے، اب یہ ایک درست مقام پہ اور صحیح جگہ پہ کھینچی گئی ہے، اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، اس دھمکی آمیز رویے میں کون سا پہلو جو ہے وہ پنہاں ہے، کون سی اسٹریٹجی، کون سی حکمت عملی دفاعی انداز سے اس میں چھپی ہوئی اور مستور ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن بھارت کے جو آرمی کے ایک سربراہ ہیں، سابق سربراہ ہیں، اور اب انہیں ایک نیا عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کا دیا گیا ہے، جنرل بپن راوت، ان کا ایک بیان پچھلے دنوں بہت
توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنا گیا تھا، جس میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے کرگل کی طرح کی کسی کارروائی کا خطرہ ہے، کسی مس ایڈونچر کا خطرہ ہے، اور اس کی مزید وضاحت نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجائی گئی تھی، اور اس خطرے کی گھنٹی کا تعلق انہی عزائم اور ارادوں سے تھا جن پر اس وقت بھارت کشمیر میں عمل کر رہا ہے۔ بھارت کو ایک احساس ہے، ایک خوف ہے ان کے تحت شعور میں کہ اس کا رد عمل آنا ابھی باقی ہے۔ بھارت نے جو یک طرفہ قدم، جو قول و قرار بھلا کر اور فراموش کر کے جو قدم اٹھایا ہے کشمیر میں، اس کے رد عمل کا خوف بھارت کے تحت شعور میں ہے۔ بھارت کے فوجی جو حاکم ہیں، جو فوجی منصوبہ ساز ہیں، ان کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے اور یہ وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہے۔ اب اس نئی ریڈ لائن کے تحت کیا صورت بنتی ہے؟ بھارت اگر جس کی قوی امکانات ہیں، ایک اگلا سٹیپ اٹھا کر تقسیم در تقسیم کی ایک نئی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو پاکستان اس کا جواب کب، کہاں اور کس طرح دے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ٹھنڈے پیٹوں اس ساری صورتحال کو برداشت کرے۔ آج پاکستان کے پاس دنیا کے مستند جو ادارے ہیں، ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی جو تعداد اور استعداد ہے وہ بھارت سے کہیں زیادہ ہے، اور فوجی لحاظ سے بھی پاکستان کسی طور بھی بھارت سے کم نہیں ہے۔ تو آج کے ماحول میں اس دھمکی آمیز اور اس نئی ریڈ لائن کا کھینچنا اپنے اندر ایک گہری معنویت رکھتا ہے۔ پاکستان اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کر سکتا، کشمیر کے لوگ اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے جب تک یہ دونوں حقیقتیں باہم جڑی ہوئی ہیں، جب تک یہ دونوں حقیقتیں باہم متصل ہیں اور ان کے درمیان ایک ربط و تعاون ہے، اس وقت تک بھارت کشمیر پر اپنے منصوبوں کو چین کے ساتھ، آرام کے ساتھ مکمل نہیں کر سکتا، عملہ نہیں سکتا۔ بھارت اپنی سی تدبیر اور کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے کبھی ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے، کبھی مس ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کھیل میں جنوبی ایشیا کا بہت زیادہ اور ناقابل یقین نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان نے ایک نئی ریڈ لائن کھینچی ہے، اس کی اپنی ایک معنویت ہے، اس کی اپنا ایک اثر ہے، اور اس ریڈ لائن کے اثرات جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں گے، عملی شکل اس کی اس وقت سامنے آئے گی جب بھارت اپنے عزائم کو عملی کوئی شکل دے گا اگلے سٹیپ کی صورت میں، تو اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ کس طرح متحرک ہوتی ہے۔ لیکن اس کا متحرک ہونا جنوبی ایشیا کے لیے مجموعی طور پر بھارت کے اقدامات کا اور اس کے جواب میں اس ریڈ لائن کا فعال ہونا جنوبی ایشیا کے لیے مجموعی طور پر کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ بھارت کی قیادت ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالے، آؤٹ آف باکس کوئی ایسا فارمولہ طے کرے کہ جس سے سب فریق جیت کے احساس سے سرشار ہوں، اور سارے فریق جو ہے وہ فتح کے احساس سے سرشار ہوں، اور سب اس راستے میں، اس حل میں اپنی ایک فتح کا احساس رکھیں اور اس احساس سے ان کے دل معمور ہوں، تو شاید جنوبی ایشیا کے عوام کے سروں پر منڈلاتے ہوئے یہ خطرات کم ہو سکتے ہیں اور ان کی سنگینی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔